السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام ایمان والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، ایک شرابی کا عمل، مگر وہ شرابی بھی بارگاہ مولا میں بڑا مقبول تھا۔ ایک سیٹ ہے جس کی کمپنی کے اندر بہت سارے ورکر کام کرتے، پر اس کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ورکروں میں سے ایک نہ ایک کو ہر سال حج پر بھیجنے کا کام کیا کرتا تھا۔ اچھا، وہ حج پر بھیجنے کا طریقہ اس کا یہ تھا کہ جتنے بھی ورکر اس کے یہاں مزدور کام کرتے، سب کے نام کی چٹھی لکھتا، لکھنے کے بعد چٹھی لکھنے کے بعد ان کو ملا دیتا، ملانے کے بعد ان چٹھیوں کے ذریعے سے لوگوں کے جس کا بھی نام نکلتا چٹھی کے اندر، اس کو وہ حج پر بھیج دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس کے ورکر میں، اس کے مزدوروں میں ایک مزدور تھا جو شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ اس کا نام آیا چٹھی میں، جب نکلا اس کو حج پر بھیجنے کے لیے، اس سیٹ کا نام تھا شیخ عمر۔ شیخ عمر نے کہا، لو یہ پیسے لو حج کے اور تم جاؤ حج پر۔ مگر وہ شرابی حج پر نہیں جاتا، بلکہ ان پیسوں سے شراب پی جاتا اور پیسے ختم کر دیتا۔ پھر دوسرا سال آیا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ حج پر نہیں گیا، ان نے سارے پیسے یہیں پر خرچ کر دیے۔ دوسرے سال پھر وہی قریہ اندازی پرچیوں کو ڈالا گیا نام لکھ کر کے، تو دوسرے سال بھی اسی کا نام نکل آیا اور شرابی کا۔ اس نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر دیکھا تو شیخ نے، اس کے سیٹ نے پھر سے اس کو پیسے دیے، کہا یہ پیسے لو اور حج کے لیے چلے جاؤ۔ مگر وہ پھر سے حج پر نہیں گیا، اور حج پر نہ جانے کے بعد اس نے سارے پیسے جو تھے شراب میں ختم کر دیے۔ جب 2 سال متواتر ایسی ہوئے، تیسرا سال پھر پرچی ڈالی، نام جب دیکھا تو تیسری مرتبہ بھی اسی شرابی کا نام پرچی کے اندر آیا۔ اب آنے کے بعد شیخ عمر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس شرابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اس سال میں تجھے حج پر بھیج کر ہی رہوں گا، میں تجھے پیسے جبھی دوں گا جب تو حج پر جائے گا۔ اس نے کہا، حضور میں کہاں حج پر جاؤں، میں تو شرابی آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، میرا حج کہاں قبول ہوتا ہوگا، آپ تو مجھے پیسے دے دیں، میں یہیں پر اس پیسوں کو خرچ کر کے کچھ بھی کام کر سکتا ہوں، یا جیسے بھی میں خرچ کروں آپ پیسے مجھے عطا کر دیں۔ شیخ عمر نے کہا، نہیں، میں اس بار تمہیں حج پر بھیج کر ہی رہوں گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری زندگی 1 سال کی تنخواہ میں تم کو یوں ہی دے دوں تو اس کے بعد آپ حج پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ وہ شرابی نے کہا، بلا شک و شبہ اگر آپ 1 سال کی مجھے تنخواہ دیتے ہیں تو میں حج پہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس شیخ عمر نے، سیٹ نے اس کو 1 سال کی تنخواہ عطا کی اور حج پر جانے کے پیسے بھی دیے، اور کہا تم جاؤ حج پر چلے جاؤ۔ اب یہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب حج پر پہنچتا ہے، کعبہ مکرمہ پہنچا، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، اور صفا مروہ کرنے کے بعد اللہ اکبر مکہ شریف میں سارے ارکان کیے، کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک مدینہ منورہ میں تشریف لے کر کے آیا، مدینہ شریف میں حاضری دی۔ دینے کے بعد واپس جب مکہ جانے لگا، ادھر سے ہی اس کو نکلنا تھا، تو مکہ شریف میں جب پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے، تو وہاں جنت المعلا جو قبرستان ہے اس کے اندر اس کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ادھر گھر اس کے سیٹ کو جب پتہ چلا کہ میں نے جس شرابی کو مکہ شریف میں بھیجا تھا وہ وہیں پر فوت ہو گیا، اس کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ جب اس نے اتنا سنا تو سننے کے بعد اس نے دل کے اندر خیال کیا، مولا وہ تو بڑا شرابی تھا، میں تو اس کو گناہ گار سمجھتا تھا، مگر تو نے 3 سال تک اس کے نام کی پرچی نکلوا دی اور اس کو کعبے میں بلا بھی لیا، بلانے کے بعد اس کو وہیں پر فوت کر دیا، مار دیا، اور اتنی اچھی جگہ پر اس کو دفن کیا گیا، ماشاءاللہ، جہاں پر مرنے کی تمنا ہر عاشق مصطفیٰ، ہر مومن کیا کرتا ہے۔ اس عمر شیخ نے دل کے اندر خیال کیا، کچھ نہ کچھ اس کا نیک عمل رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ اچھا یہ عمل کرتا ہوگا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا پسند فرماتا تھا، اسی لیے تو اس کا وہاں دفن ہوا، وہاں پر مر گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عمر بڑے پریشان، پر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا پتہ لگایا جائے اور اس کے گھر پر چل کر کے دیکھتے ہیں۔ شیخ عمر کو وقت نہیں ملتا، ایک دن وقت نکال کر کے وہ
شرابی کے گھر گئے، جانے کے بعد اس کی بیوی سے ملا، اور ملنے کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کو دیکھا، 2-3 بچے تھے جو اب یتیم ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر جیسا بھی تھا، شرابی تھا، کچھ بھی تھا، مگر میرے گھر کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ شیخ عمر نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا، کیا عمل کرتے تھے؟ اس کی عورت، اس کی بیوی نے کہا عمل کا تو مجھے پتہ نہیں، خاص کوئی عمل ایسا نہیں تھا، ہاں شراب ضرور بہت زیادہ پیتے تھے، مگر ہاں ایک عمل مجھے یاد ہے، پر وہ اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ کہا وہ عمل کیا ہے؟ اس کی عورت نے کہا عمل یہ ہے کہ ہمارے ہی گاؤں میں، میرے ہی پڑوس میں ایک عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں، اور اس کے شوہر بھی فوت ہو گئے، تو اب وہ اپنے گھر چلانے کے لیے لوگوں کے یہاں مزدوری کر کے اپنے گھر پیسے لاتی، بچوں کی پرورش کر رہی تھی، مگر وہ عورت بڑی نیک ہے، اس کو جب دوسروں کے یہاں کام کرنے جانا پڑتا تو وہاں کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ اللہ اکبر یعنی غلط کام کیا، جس سے وہ بہت ڈرا کرتی تھی، تو وہ اس چیز سے گھبرا کر کے اپنے گھر کے اندر آ کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اس نے کمانا چھوڑ دیا، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی یعنی نہ پیسے تھے، نہ اناج تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب نوبت یہ تھی کہ اگر کھانا نہ ملے تو بچے بھی مر جائیں اور وہ عورت بھی مر جائے۔ تو اس کی عورت نے کہا شرابی کی کہ وہ عورت کے بارے میں جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو میرا شوہر جو ہے جب بھی تنخواہ لے کر کے تمہارے پاس سے آتا تو آدھی تنخواہ جو ہے مجھے دیتا، آدھی اس عورت کو جا کر کے دے دیتا، اور اس عورت سے جا کر کے کہتا میری بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی میرے پاس خرچہ ہوگا وہ خرچہ میں تمہیں لا کر کے دیتا رہوں گا، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی ہے میرا شوہر شرابی ضرور تھا، مگر میرا بھی خیال رکھتا، اس عورت کا بھی خیال رکھا کرتا تھا، اور 2 سال سے جو حج کی پرسی اس کے نام سے نکل رہی تھی، اور جو پیسے تم اس کو عطا کیا کرتے تھے وہ پیسے بھی وہ لا کر کے آدھے مجھے دیتا اور آدھے اس عورت کو جا کر کے دے دیتا تھا، اور کہتا اس سے اپنا خرچہ چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جب یہ باتیں بتائیں تو عمر شیخ نے دل کے اندر خیال کیا، سوچا ہو نہ ہو یہی وہ نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عمر شیخ نے اس عورت سے بھی اجازت لی اور اس عورت کا پتہ لیا جو بیوہ عورت تھی۔ جب پتہ مل گیا تو عمر شیخ اس بیوہ عورت کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب کہا اس شرابی کا ذکر کیا تو اس عورت نے کہا وہ چاہے کچھ بھی تھا، دنیا کی نگاہوں میں شرابی تھا، کبابی تھا، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ تھا، مگر میرے لیے وہ ایک فرشتہ تھا، میرے گھر کو پالتا تھا، میرے بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا، مجھے لا کر کے پیسے دیا کرتا تھا، اور دینے کے بعد صرف مجھ سے اتنا ہی کہتا تھا بہن میرے حق میں دعا کیا کرنا، یعنی وہ مجھے پیسے دیتا، مجھ سے دعا کے لیے کہتا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا مانگا کرتی تھی کہ مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن شیخ سمجھ گئے کہ یہی وہ نیکی ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بہت پسندیدہ تھا، اللہ کے یہاں وہ جو ہے مقبول ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر بن شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ تو نہ گھبرانا، تیرے یہاں خرچہ میں ہر مہینے پہنچا دے کروں گا۔ اس بیوہ عورت کا بھی خیال کیا اور شرابی کے بچوں کا بھی اس نے خیال کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اور منشا میرا یہ ہے کہ اب جو آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اپنے گھروں کا انتظام رمضان المبارک میں بڑے اچھی طریقے سے کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں راشن بھی رکھتے ہیں، کھانے پینے کا سارا سامان مہیا کر لیتے ہیں، مگر اپنے آس پاس کے لوگوں کو جا کر کے نہیں دیکھتے۔ آپ خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں جا کر کے دیکھا کریں، کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مسکین، کوئی یتیم تو نہیں ہے، اگر ہو تو اس کے گھر میں جا کر کے بھی خدارا ان سے بھی جا کر کے پوچھا کریں کہ آپ کو راشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بولیں، اللہ نے ہمیں اگر مال عطا کیا ہے تو ہم یہ مال تمہارے نام پر بھی تمہیں بھی خرچ کرنے یعنی تمہارے نام پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے
وہ مدد جو ہے رب تبارک و تعالی اس مدد کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں رشک کر کے فرماتا فرشتوں دیکھو میں نے دولت دی اس کو مگر یہ میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے میرے غریب بندے کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو خدا کے لیے رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، تمامی حضرات تمامی لوگ اس مہینے میں ہو سکے تو اپنے گھروں سے جو بھی پیسہ نکالتے ہیں تو غریبوں میں اس کو تقسیم کریں، بانٹیں۔ اور یہ رمضان ہی میں نہیں، آپ غیر رمضان میں بھی عادت ڈالیں کہ کوئی غریب اگر تمہیں ملتا ہے اور آپ کو معلوم ہے، پکا یقین ہے پختہ کہ ہاں اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو آپ کو اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو وہ دولت اس کے یہاں بھی تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں، تاکہ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔